5 نمازوں میں. تو جو پکا نمازی ہے تو نماز کی وجہ سے وہ 2 گھنٹے کا دیندار تو ہے، 24 گھنٹے کا دیندار تو نہیں ہے. اب 24 گھنٹے کی دیندار کی بات آئے گی تو اس میں سے کمانا بھی آئے گا، جس میں خاصا وقت ہمارا خرچ ہوتا ہے. کبھی کمانا وہ حکموں کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور نبی اسلام کے طریقوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اس کی گھر کی زندگی، ہمارے گھر کی زندگی، وہ اس میں بھی ہم اس پابندی کے ساتھ چل رہے نہیں چل رہے. اڑوس پڑوس کا معاملہ ہے، پڑوسی ہیں، کتنے حقوق بتائے پڑوسی کے، تو پڑوس والوں کے ساتھ ہمارا معاملہ بھی ان پابندیوں کے ساتھ ہو رہا نہیں ہو رہا. رشتہ داریاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے. رشتوں کو نبھانا یہ بہت تاکید کی گئی، اس کی صلہ رحمی کی بہت تاکید کی گئی. اور صلہ رحمی کی جو علماء فرماتے ہیں، صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ جو تجھ سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑ. وہ جوڑنے والے سے تو سب لطف ہیں، لیکن وہ رکھنا نہیں چاہتا رشتہ، ہم اس کو ٹوٹنے نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اسی لیے حکم دیا ہے کہ قیامت کے دن رشتہ داری پکارے گی، اے اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اپنی رحمت سے اسے جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا تو اپنی رحمت سے اسے جدا کر دے. اگر کل قیامت اللہ کے دربار میں اس رشتہ داری کھڑے ہو کے ہمارے خلاف دعویٰ کر دے تو کیا بنے گا؟ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سگے بہن بھائی ایسے ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات بڑا خطرناک جملہ زبان سے نکلتا ہے، اجی ہمارا مرنا جینا ختم ہے، مرنا جینا ختم ہے. نہیں ہم سوچتے ہم کیا کہہ رہے ہیں، کل رشتہ داری نے کھڑے ہو کے دعویٰ کر دی تو ہم کیا کریں گے. اگر اس دن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں جدا کر دیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ رشتہ داریاں ہیں، رشتے کس نے بنائے ہیں؟ یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں، یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں، اور ان کو نبھانے کا حکم دیا ہے، حکم دیا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں ہمیں تو 24 گھنٹے دیندار بن کے چلنا ہے، اس لیے کہ ہم 24 گھنٹے کے مسلمان ہیں. 1 منٹ کے لیے بھی ہم اس مسلمانی کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ 24 گھنٹے مسلمان ہیں، اور 24 گھنٹے مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے پابند ہیں، جہاں بھی ہوں گے، جس حال میں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، ہمیں تو اس کو دیکھنا ہے. اڑوس پڑوس ہے، کتنی تاکید کی گئی پڑوسیوں کی. ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ بکری کا بچہ ذبح کرو. وہ ذبح کرنے لگا تو خادم سے فرمایا کہ جب گوشت بنا چکو تو سب سے پہلے میرے یہودی پڑوسی کو دے کے آنا. اس نے کہا جی بہت اچھا. تھوڑی دیر گزری تو پھر دوہرایا، اس نے کہا جی بہت اچھا. تھوڑی دیر گزری تو پھر فرمایا، حتیٰ کہ خادم کہنے لگا کہ جی آپ کتنی دفعہ فرمائیں گے. اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے. اب سارے اس قصے کا آگے مفہوم ایسے ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وراثت میں حصہ دار بنا کے چھوڑیں گے. ہم اس سے اندازہ لگائیں کہ پڑوسیوں کے کتنے حقوق بتائے اللہ اور اللہ کے رسول نے. اب ہمیں اس کی پابندی کرنی ہوگی، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. یعنی کتنی رعایت کی گئی پڑوسیوں کی. کہ پڑوسی غریب ہے، پڑوسی غریب ہے تو ہم اگر پھل لے کے آئیں تو چھپا کے لائیں کہ پڑوسی کے بچے دیکھ نہ لیں. اپنے بچوں کو اس کی اجازت نہ دیں کہ وہ پھل لے کے باہر گلی میں جائیں کہ پڑوسی کے بچے دیکھیں گے، انہیں حسرت پیدا ہوگی کہ ہم پھل نہیں کھا سکتے. یہ دین ہے. اگر پڑوسی غریب ہے، ہم اپنا گھر بنا رہے ہیں تو ایسا اونچا نہ بنائیں کہ اس کی ہوا رک جائے، اس کی ہوا رک جائے. محترم بزرگوں دوستو، اب یہ سارا دین ہے، سب دین ہے. یہ کمانا دین بن جائے گا اگر حکموں کی پابندی کے ساتھ چلیں گے. اب حقوق کی ادائیگی کی نیت سے کمائی میں جانا، اور کمائی کے دوران بھی حکموں کی پابندی کے ساتھ کمانا. یہ آدمی جب شام کو تھکا ہوا گھر آتا ہے اس حال میں آتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. کیوں؟ کمانے پہ معاف نہیں ہوئے، کمائی میں نبی علیہ السلام کے طریقوں کی پابندی کی وجہ سے اللہ نے گناہ معاف کر دی، کیونکہ یہ دین بن گیا، یہ کمانا دین بن گیا. اب اس نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا، اس خرچ کرنے پہ بھی اللہ ایسا ثواب دیں گے جیسا صدقہ کرنے پہ ثواب ملتا ہے، صدقہ کرنے پہ ثواب ملتا ہے. پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ جو مال اللہ نے دیا ہے تو اس سارا اپنے پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کے مصارف بتائے.
اس کی اپنی تفصیل ہے جس کو ہم علماء سے جا کے پوچھیں کہ جو حلال کمائی بھی اگر کر لی، صحیح طریقے سے کما بھی لیا، تب یہ بھی نہیں کہ خرچ کرنے میں جیسے جی چاہے خرچ کر لیں، جہاں جی چاہے خرچ کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ خرچ کرنے کے بھی مصارف بتائے، طریقے بتائے، کہاں خرچ کیا جائے گا، زیادہ خرچ کہاں ہوگا، اس کے بعد کہاں ہوگا، یہ پوری ترتیب ہے۔ جان و مال کے خرچ کی ایک پوری ترتیب بتائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم پابند ہیں۔ شیطان اس پابندی کو بڑا بھاری کر کے دکھاتا ہے، کہتا ہے جب اسلام بڑا مشکل ہے، دین بڑا مشکل ہے۔ حالانکہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پابندیاں نہ ہوں۔ ایک گھر ہے، گھر میں کوئی لکھی پابندیاں نہیں ہوتی، لیکن کچھ معروف پابندیاں ہوتی ہیں کہ بھی یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے، یہاں جا سکتے ہو، یہاں نہیں جا سکتے۔ ایک دکان ہے، اس دکان پہ کچھ پابندیاں ہیں۔ ایک ادارہ ہے، اسکول ہے، مدرسہ ہے، یونیورسٹی ہے، دفتر ہے، اسپتال ہے، یہ مختلف جگہیں ہیں۔ ان اداروں میں پابندیاں ہیں۔ اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، نہیں، یہ پابندیاں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ تاکہ آدمی ٹھیک ٹھیک چلتا رہے۔ پابندیاں ٹھیک چلانے کے لیے ہوتی ہیں، روکنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ صحیح چلانے کے لیے کچھ پابندیاں لگانی پڑتی ہیں۔ یہ انسانی مزاج کا تقاضا ہے۔ ایسے ہی اللہ اللہ سے جو وہ ہمیں پابندیاں سکھائیں وہ ہمارے فائدے کے لیے بتائیں گے، وہ ہم پہ انہیں مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دین آسان ہے۔ دین آسان ہے، اگر ہمیں مشکل لگ رہا ہے تو اس میں ہماری کوئی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ مشکل لگ رہا ہے، ورنہ دین تو آسان ہے۔ اس لیے کہ دین اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل فرمایا وہ انسانی فطرت کے مطابق نازل فرمایا ہے۔ اللہ کا کوئی حکم انسانی فطرت سے ہٹ کے نہیں ہے، اور فطرت پہ جو چیز ہوگی اس میں انسان کو سہولت ہے، مزہ ہے۔ مثال کے طور پہ منہ سے کھانا فطرت ہے، منہ سے کھانا فطرت ہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں آدمی منہ سے کھا نہیں سکتا، تو ایک نالی کے سے تیار غذا اس کے معدے تک پہنچائی جاتی ہے تاکہ اسے قوت ملتی رہے۔ اچھا، اب وہ نالی ناک کے راستے سے معدے تک پہنچائی جاتی ہے۔ ناک اتنی حساس جگہ ہے، کتنا گہرا سویا ہو، اور کوئی دوست شرارت کر کے اسے ناک میں ہلکی سی تیری ہلا دے تو ہڑبڑا کے اٹھ جائے گا، برداشت نہیں ہوتی۔ اب ناک کے راستے سے ایک نالی گزارنا اور معدے تک پہنچانا، اب یہ ہے غیر فطری، ایک مجبوری کی وجہ سے اختیار کیا گیا ہے۔ منہ سے کھانا فطرت ہے۔ آدمی منہ سے جب کھاتا ہے تو کتنا بے تکلفی سے کھا لیتا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، ادھر دیکھ بھی رہا ہے اور کھا بھی رہا ہے، حتیٰ کہ کھاتے بجلی بند ہو جائے پھر بھی نوالا منہ میں جائے گا، ناک میں نہیں جائے گا۔ منہ سے کھانا فطرت ہے، اس میں آسانی بھی ہے اور لذت بھی اسی میں ہے، لذت بھی اسی میں ہے۔ اور جو میدے میں براہ راست غذا پہنچے اس میں کوئی لذت نہیں ہے، اور یہ جب حلق سے نیچے اتر جائے تو کوئی لذت نہیں ہے۔ میں کروں کہ فطرت، جو چیز فطرت کے مطابق ہوگی اس میں آسانی بھی ہوگی، مزہ بھی ہوگا۔ جو چیز فطرت سے ہٹ کے ہوگی اس میں اتنی دقت بھی ہوگی اور مزہ بھی نہیں ہوگا۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اگر ہم دین پہ چلیں گے، اسلام والے طریقوں کو اختیار کریں گے تو اس میں زندگی میں آسانی بھی ہوگی اور اللہ اس کی لذت بھی عطا فرمائیں گے، لذت بھی عطا فرمائیں گے۔ اچھا، جو آدمی دین سے جتنا ہٹے گا یہ گویا کہ فطرت سے ہٹ رہا ہے، فطرت سے ہٹ رہا ہے، اس میں دقت بھی ہوگی اور مزہ بھی نہیں ہوگا، مزہ بھی نہیں ہوگا۔ تو بچوں بزرگوں دوستوں، ہمیں محنت کر کے وہ یقین بنانا ہے کہ جو یقین ہمیں اللہ کے حکموں پہ چلنے پہ آمادہ کر رہے ہیں، جو ہمیں اس پہ ابھار دے۔ کبھی ہمیں تو اللہ ہی کی مان کے چلنی ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اس لیے کہ اللہ کا حکم بہت بڑی چیز ہے، اللہ پاک کا حکم بہت بڑی چیز ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اماں ہاجرہ، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، 3 افراد کا گھرانہ ہے۔ اس گھرانے کی قربانیوں کی یادگار ہے حج۔ ہم تھوڑا سا اگر غور کریں کہ اس 3 آدمیوں کے گھرانے نے ایک مثال قائم فرمائی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، اور اس کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کا حکم
چھوڑا نہیں جا سکتا، قربان نہیں کیا جا سکتا، اپنی جان قربان کی جا سکتی ہے۔ اللہ کا حکم قربان نہیں کیا جا سکتا۔ بیوی جو کمزور جنس ہے عورت اور معصوم بچہ، اس کو بالکل ایک لکو دک جنگل میں چھوڑا جا سکتا ہے حکم کی وجہ سے۔ اللہ کا حکم قربان نہیں ہو سکتا۔ ایک بالکل چٹی جوانی جیسا ہوتا ہے نا بچہ 12-14 سال کا، اس کے گلے پہ چھری چلائی جا سکتی ہے۔ اگر ہم خلاصہ نکالیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کا تو کیا نکلے گا؟ حکم کی خاطر انہوں نے یہ سارے نقشے پیش کر دیے، حکم نہیں ٹوٹنے دیا، آگ میں چھلانگ لگا دی، بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑ دیا، بچے کے گلے پہ چھری چلا دی۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ کہ حکم اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا، ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے۔ اچھا پھر اس پہ اللہ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہمیں ڈراتا ہے نا، ایک آدمی جو دینداری کے رخ پہ چلتا ہے ایک قدم آگے بڑھتا ہے فوراً شیطان اس پہ حملہ کرتا ہے اور نفس اس کا ساتھ دیتا ہے اور ڈراتے ہیں کہ پیچھے کیا ہوگا، پیچھے کیا ہوگا۔ حالانکہ پیچھے کیا ہوگا یہ اللہ نے دکھایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کہ جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو اللہ نے پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ زہر کے خلاف اللہ نے ان کی حفاظت کر کے دکھائی، آگ سے حفاظت کی زہر کے خلاف۔ آگ ہے، کوئی اور جائے تو اس کو جلاتی ہے، لیکن اللہ کا حکم ابراہیم علیہ السلام کے لیے آ چکا ہے کہ اس کو جلانا نہیں ہے، اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ عورت اما حاجرہ معصوم بچے کی اللہ نے حفاظت کی، جہاں ایک انسان کے پلنے کا انتظام نہیں تھا وہاں سے اللہ نے قیامت تک کے لیے اربوں انسانوں کی پرورش کا انتظام فرما دیا۔ دیکھو یہ اللہ نتیجہ دکھا رہے ہیں کہ جو آدمی حکم کی بنیاد پہ چلے گا اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوگا۔ یہ جو ہمیں ڈراوے ہیں، جو ڈراوے ہیں جو ہمیں دین پہ چلنے سے رکاوٹ بنتے ہیں، اللہ پاک یہ دکھا چکے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ انبیاء کے واقعات بھی پڑھیں جو قرآن میں اللہ نے بیان۔ قرآنی واقعات ایمان بنانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا سبب ہے، اور بار بار کو بیان کیے گا، ہم بھی بار بار اس کو سنیں، بار بار بولیں اس کو، تاکہ اللہ کرے کہ واقعی ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ گمنامی تھی، بیوی بچوں کو ایسے چھوڑا جہاں کوئی انسان ہے ہی نہیں، بالکل گمنامی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ سے ان کے لیے کیسی عزت اور شہرت کو ظاہر فرمایا۔ اللہ اکبر۔ کہ جب محنت کی تکمیل ہوئی تو ان سے اپنا گھر بنوایا اور پھر کہا کہ اس گھر کی طرف بلاؤ، آواز لگاؤ۔ آواز لگائی، اللہ نے ساری دنیا سے اس گھر کی طرف لوگوں کو مائل کیا اور لوگ اٹھ کے اس گھر کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ ایک بات۔ دوسری کیا ہوا کہ اس گمنامی کی جگہ سے اللہ نے ان کے لیے کیسی عزت اور شہرت کو ظاہر کیا۔ اس امت میں درود شریف کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے اور بہت فضائل ہے، اس کے کتابیں بھری پڑی ہیں درود شریف کے فضائل سے۔ اور کیا کہتے ہیں سب درود میں سب سے افضل درود کون سا ہے جی؟ کہ درود ابراہیمی۔ اللہ جانے اس امت میں روزانہ لاکھوں کروڑوں دفعہ درود شریف پڑھا جاتا ہوگا۔ کیسی عزت اللہ نے نکالی اس، جب انہوں نے حکم کی بنیاد پہ اس گمنامی کو اختیار کیا تو اللہ نے ان سے ان کے لیے کیسی عزت کو ظاہر فرمایا، کیسی عزت کو ظاہر فرمایا۔ اور پھر پرورش کے کیسے انتظام ظاہر فرمائے کہ قیامت تک کے لیے آج اس گھر کے صدقے کافر کھا رہے ہیں۔ بازار میں چیزیں کہاں سے پڑی ہیں، کوئی چین کی، جاپان کی، امریکہ کی، افریقہ کی، اللہ جانے دنیا جہان کی چیزیں غیر کھا رہے ہیں اس گھر کی برکت سے۔ محترم بزرگو دوستو، اللہ کا حکم بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور اس میں زندگی کا بننا ہے، اس میں عزت ہے، اس میں کامیابی ہے، اس میں اللہ نے حفاظت رکھی ہے، اس میں حفاظت ہے۔ اور جب اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے توبہ توبہ توبہ، کہتے ہیں آبادیوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ جب اللہ کا حکم توڑا جاتا ہے تو یہ آبادیوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گئی ہی آبادیوں کو ٹوٹنا ہے۔ محترم بزرگو دوستو، دلوں میں پھٹن، خانہ جنگیاں، یہ بربادی نہیں ہے۔ یعنی یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ ایک گھر کے رہنے والے سب سے قریبی رشتے دار ہیں، ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہوتے،
اور دلوں میں پھٹن ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ جب اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں اللہ پھر دلوں کو توڑ دیتے ہیں، دلوں کو توڑ دیتے ہیں. ہم تو اس بات کو لے کے اٹھے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے آ کر پہلے دن سے اسی بات کی آواز آئی کہ اے لوگوں، اے دنیا بھر کے انسانوں، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ. یہ بنیاد ہے سارے دین کی. اس یقین کے ساتھ جب ہم عمل کریں گے تو ہر عمل پہ اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، خیریں آئیں گی. اللہ دنیا بھی بنا دیں گے، اللہ پاک اپنی قدرت سے آخرت بھی بنا دیں گے. جب اس یقین سے نماز پڑھیں گے نا تو نماز پہ کیا ہے؟ نماز سے پہلے اذان ہے. اذان میں اور چیزوں کے علاوہ اچھا مؤذن کو اپنی بات نہیں کہہ رہا، وہ اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچا رہا ہے کہ دیکھو اس اللہ کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ، سب کچھ کو چھوڑ کے میرے گھر میں آ جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ شانو تو اتنی بڑی ذات ہے، وہ ہمیں آپ کو دعوت دے کے، باقاعدہ دعوت دے کے اپنے گھر بلاتے ہیں اپنی ملاقات کے لیے. باقاعدہ دعوت دے کے اپنے گھر میں ملاقات کے لیے بلاتے ہیں. اور اس پہ وعدہ کیا کر رہے ہیں؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. فلاح کہتے ہیں دنیا آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی. فلاح کا لفظ جو بولا جاتا ہے وہ دونوں جہانوں کی کامیابی پہ بولا جاتا ہے. جب کلمے والے یقین کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے تو اس پہ اللہ وعدہ کر رہے ہیں، اور اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں ہے، اور اللہ کے خزانے بے حد و حساب ہیں. اللہ کے خزانے کی کوئی حد نہیں ہے. وہ تو سارے انسانوں کو، اولین آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان کو بھی دنیا بھر کی چیزیں دے دیں تو اللہ خزانے کو کمی نہیں آتی. جو وہ مانگے دے دیں اللہ خزانے کو کمی نہیں آتی. اس کے خزانے تو بے تحاشا ہے. میں اس کہتا ہوں کہ جب اس یقین کے ساتھ ہم حکم پورا کریں گے، نماز کا حکم تو نماز کا حکم پورا کریں گے. جس وقت میں جو حکم آئے گا، جس حال میں جو حکم آئے گا اور جس جگہ پہ جو حکم آئے گا وہ ہم اس سے سیکھیں گے بھی، اور پھر اس کو نبی علیہ السلام والے طریقے سے پورا کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اس کو سیکھنا بھی ہوگا. اللہ نے جو علم نازل کیا نبی علیہ السلام پر، یہ سب سے مضبوط بنیاد ہے علم کی وحی، جس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے. وہ اس علم کو سیکھیں، اس کو سیکھ کے ہمیں اپنی پوری زندگی کو بنانا ہے. اس لیے کہ وہ سیکھیں گے نہیں تو اندازے پہ نہیں ہے دین، اندازے پہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں. نہیں، کہتے ہیں اگر ہم ایک اچھا عمل کر بھی رہے ہیں تو مفتی حضرات پہ جا کے پیش کریں کہ یہ کام ہم ایسے کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. اگر ٹھیک ہوگا تو ٹھیک کہیں گے نا، ٹھیک ہو غلط تو نہیں کہیں گے. اگر کمی پیش ہوگی تو ہماری تصحیح فرما دیں گے. لیکن ہر چیز کو سیکھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، کرنا بھی ہے، کرنا بھی ہے. تو میں کروں کہ جب صحیح یقین کے ساتھ ہم ان عملوں میں لگیں گے، اور اعمال کی تفصیل ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی ہے، ہر موقع کی تفصیل بتائی ہے، جب اس کی پابندی کے ساتھ چلیں گے اس پہ اللہ خوش ہوں گے. اللہ خوش ہوں گے اور دنیا بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے. اور اصل آخرت ہے، دنیا تو وقتی ہے، تھوڑے دنوں کی ہے. اس کے لیے کوئی زیادہ دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ کہ بھری جوانیوں میں بھی موت آ جاتی ہے. روز کے ہمارے مشاہدے، ایک جوان گھر سے نکلا، تھوڑی دیر خبر آئی جی کہ فوت ہو گیا. اب ذریعہ چاہے ایکسیڈنٹ بنے، یہ بنے، وہ بنے، اس سے غرض نہیں ہے. وہ تو جب وقت پورا ہوا اسے جانا ہے. جس کا وقت پورا ہوا اسے جانا ہے، چاہے وہ 10 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 40 50 60 سال کا ہے. وہ تو وقت پورا ہونا شرط ہے. موت کے لیے وقت کا پورا ہونا شرط ہے، اور کوئی چیز شرط نہیں ہے. کتنے واقعات ہیں، 25 منزل سے بندہ گرا بچ گیا، جس پہ گرا وہ مر گیا. بے تحاشا واقعات ہیں کہ کیسے موت کے نقشوں میں اللہ زندگی کو ظاہر فرما دیتے ہیں، اور کیسے زندگی کے نقشوں میں اللہ موت کو ظاہر فرما دیتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دنیا تو لمبی چوڑا مسئلہ ہے نہیں، اور جہاں تک گزارا کرنے کا تعلق ہے تو وہ تو بہت تھوڑی سی چیزوں سے بھی یہ زندگی گزر سکتی ہے، گزر سکتی ہے. ہمیں جو پریشانی ہے اس بات کی، ہم جو زندگی گزارنا چاہتے ہیں موج میلے کی، وہ ہر آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے.
اس لیے ہم پریشان ہوتے ہیں، ورنہ جہاں تک گزارے کا تعلق ہے تو بہت تھوڑی سی چیزوں پہ بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ ہمارے بزرگ سے فوت ہو گئے، ڈرائیونگ کے بزرگ سے ہمارے، وہ 1 سال کی جماعت لے کے چلے مراکز سے مکہ مکرمہ۔ تو جب یہاں سے گئے تو ہر آدمی، کیونکہ سال کا سفر تھا، گرمی بھی، سردی بھی، بارش بھی، دھوپ بھی، مختلف حالات 1 سال میں گزر جاتے ہیں آدمی پہ، تو ہر آدمی کافی سامان لے کے گیا۔ جب سامان اٹھا کے چلنا پڑا، اب کسی 10 کلومیٹر 15-20 کلومیٹر، تو وہ بوجھ لگنے لگا ہر آدمی کو۔ 30 کلومیٹر اٹھا کے 20 کلومیٹر چلنا، 10-15-20 کلو وزن اٹھا کے، ظاہر بوجھل چیز ہے، اور شہری لوگ ہیں، عادی بھی نہیں ہوتے، تو ہر آدمی نے اپنا سامان کم کرنا شروع کیا۔ کرتے کرتے نوبت یہاں تک آئی کہ ہر آدمی کا صرف ایک بیگ رہ گیا، اسی میں بستر ہے، اسی میں کپڑے ہیں، ساری ضروریات اسی میں ایک بیگ میں پوری کر لی۔ جب وہ سفر کر کے واپس آئے تو ان کا بیان تھا، تو انہوں نے بیان میں کہا کہ سال زندگی ایک ایسا اکائی ہے، ایسا یونٹ ہے کہ جس میں مختلف حالات آدمی پہ گزر جاتے ہیں، سردی بھی، گرمی بھی، بارش بھی، دھوپ بھی، بھوک بھی، پیاس بھی، سارے حالات گزرتے ہیں۔ 1 سال ایسا زندگی کا یونٹ ہے۔ انہوں نے کہا اس وجہ سے ہم میں سے ہر آدمی نے ایک بیگ میں 1 سال گزارا، 1 سال ایک بیگ میں گزارا۔ تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ زندگی ایک بیگ میں گزر سکتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ زندگی ہم آپ بھی نکلتے ہیں نا اللہ کے راستے میں، چلے 3 چلے کے لیے کوشش کرتے ہیں سامان اتنا ہو جو اٹھا کے خود چل سکے، تو ایک بیگ میں اگر 1 سال گزر سکتا ہے تو کیا خیال ہے زندگی 1 سال ایک بیگ میں نہیں گزر سکتی؟ فرمانا کہ اس کے علاوہ جتنا سامان گھروں میں سب زائد ہے، اس سامان کے لیے خاصا مال چاہیے، اور اس مال کے لیے خاصا وقت کمائی کے لیے چاہیے۔ اگر ہم گزارے پہ ہیں تو زندگی تو بہت تھوڑی میں بھی گزر سکتی ہے، آخرت گزرنے والی نہیں ہے، آخرت گزرنے والی نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر نافرمانی کے ساتھ گئے تو بہت خطرناک مسئلہ ہے، بہت خطرناک مسئلہ ہے، اور اگر تابعداری کے ساتھ گئے تو اتنے مزے ہیں کہ اس کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اس کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں۔ آج تھوڑا سا ہمیں اپنے ساتھ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کون سی زندگی گزارنی ہے؟ جی، کیا یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے دنیا کی، اسی کو سامنے رکھ کے اپنی قوتوں کو خرچ کرنا ہے، یا وہ جو آخری زندگی آنے والی ہے اور جو حق ہے، حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس کی کامیابی کو، عزت کو دیکھ کے چلنا ہے؟ کیونکہ جیسا فیصلہ ہوگا ویسے پھر آگے محنت کے نقشے بنے گے۔ یہ ہمارے اجتماعات اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان پہ ہم اکٹھے ہو کے اتنی تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو سنیں جو آج عمومی طور پہ رواج سے نکلی ہوئی ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں کتنے تذکرے ہیں آخرت کے، ہماری دکانوں پہ کتنے تذکرے ہیں، معاشرے میں کتنے تذکرے ہیں آخرت کے، جنت کے، دوزخ کے، قبر کے، حشر کے، بہت کم رہ گئے، نہ ہونے کے برابر۔ اور ہیں یہ حقائق اور بنیادیں ہیں، سارے نبیوں کی دعوت کی بنیادی چیزوں میں سے توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ آخرت بنیادی چیزوں میں سے ہے جس کے بغیر آدمی کا چلنا ٹھیک ہو نہیں سکتا۔ تو یہ ہمارے اجتماعات اس لیے ہوتے ہیں کہ بھئی اس میں تفصیل کے ساتھ ہمیں ان باتوں کو سنائیں، اور پھر ایک عزم کے ساتھ کہ اللہ نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے نبی علیہ السلام کو امتی ہونے کی وجہ سے، ہمیں تو ساری دنیا کے انسانوں کا رخ بدلنا ہے، اس کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا ہے۔ آج عمومی طور پہ دنیا میں انسانوں کا سمندر ہے جو نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اور یوں کہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اس امت کو اللہ نے اس لیے نکالا ہے کہ اس دوڑ کو روک دیں، اس میں رکاوٹ ڈالیں، اور اس رخ کو بدلیں، اور ان سب کی دوڑ جنت کی طرف لگوا دیں۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ہم کن چکروں میں پھنس کے رہ گئے، چھوٹی چھوٹی دکانوں میں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں۔ اس امت کے لیے یہ عنوان نہیں تھا، اتنی چھوٹی سی چیز کو سامنے رکھ کے ساری زندگی گزارنا۔ ہمیں تو ایک عزم کے ساتھ زندگی گزارنا ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت اونچے کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم سے غلطی ہوئی، آج تک ہم اس کو سامنے رکھ کے نہیں چل سکے، تو اس کے ہم توبہ کریں
اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ انشاءاللہ جتنی زندگی باقی ہے اور اللہ کے علم میں کتنی ہے، تو وہ زندگی انشاءاللہ نبی علیہ السلام والے مقصد کو اپنا مقصد بناتے ہوئے آپ والے ورک طریقے سے محنت کرنے کو اپنی زندگی کی اصل محنت بنا کے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. باقی یہ ہے کہ اس اجتماع کے دوران دیکھو